إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج جو بحث ہماری وہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں ہے۔ آپ میرے عزیز جانتے ہیں، صرف میر میں جان چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، اور باب جو بنتا ہے وہ ماضی اور مضارع کو ملا کر باب بنتا ہے۔ ماضی کے ساتھ مضارع ملے تو باب بنتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، اور وہ اس طرح بنتے ہیں کہ جو ثلاثی فعل ثلاثی مجرد کے صیغے تھے وہ 3 تھے: فعلا، فعلا، فعلا۔ فعلا کے آگے 3 مضارع آتے ہیں، فعلا کے 2 مضارع ہیں، اور فعلا کا 1 مضارع ہے جو ابھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تو ٹوٹل باب جو ہیں جناب ہمارے پاس 6 بن جائیں گے۔ اب جناب آ جاتے ہیں فعلا کے، جی آگے 3 مضارع ہیں۔ کیسے جی؟ فعلا یفعلو، منع یمنع، فعلا یفعلو، ضرب یضرب، فعلا یفعل، نصر ینصر۔ یہ فعلا کے 3 ہو گئے جی۔ اب فعلا کے 2 آگے مضارع آنے ہیں جی۔ فعلا یفعل، سمع یسمع، یا علم یعلم، فعلا یفعل، فعلا یفعل، حسب یحسب۔ 2 باب یہ ہو گئے، 3 پہلے تھے، 5۔ اب ایک صیغہ ہمارا فعلا۔ فعلا کے آگے 1 مضارع آتا ہے، فعلا یفعلو، کرما یکرمو۔ تو یہ جناب علی 6 ہمارے باب بن گئے۔ فعلا کے آگے 3 مضارع جو بیان کیے ہیں، فعلا کے آگے 2 مضارع آئے ہیں، اور فعلا کے آگے 1 مضارع آتا ہے۔ تو اس سے ٹوٹل ہمارے پاس جو باب ہیں وہ جناب علی 6 باب بنتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو 6 باب ہیں ادھر انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ صرف میر میں بھی آپ لوگ جاننا آپ نے کہ 6 جو باب ہیں ان میں 3 باب کو اصول کے باب کہا جاتا ہے، اور 3 بابوں کو فروع کے باب کہا جاتا ہے۔ وہ 3 باب جو اصول کے ہیں کون سے ہیں؟ اصول کے 3 باب وہ ہوتے ہیں جن میں ماضی کی عین کی حرکت میرے بھائیوں اور مضارع کی عین کی حرکت مخالف ہو، ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے ساتھ جب آپس میں مخالف ہو تو ان کو اصول کے باب کہا جاتا ہے، اور یہ 3 باب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ 3 باب جن میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے ساتھ ایک جیسی ہے اور موافق ہے، ان کو فروع کے باب کہا جاتا ہے۔ اصول کے باب وہ ہیں جن میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے ساتھ کیا ہو؟ مخالف ہو۔ اور فروع کے باب کون سے ہوتے ہیں بھائی جان؟ جس میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے ساتھ کیا ہو؟ موافق ہو، تو وہ فروع کے باب کہلاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ جی کیوں بھلا جن میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے مخالف ہوتی ان کو اصول کے باب کیوں کہتے ہیں، اور جن میں ماضی کی عین کی حرکت
مضارع کی عین کی حرکت کے ساتھ ایک جیسی ہوتی ہے ان کو فروع کے باب کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کا جواب چاہیے ہمیں، کیوں جی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عرض جواب خدمت ہے، وہ یہ ہے کہ معنی جو ہوتا ہے نا، معنی وہ اصل ہے، لفظ جو ہے وہ تابع یہ معنی ہوتا ہے۔ استاد بزرگوار آغا مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، وہ ان کی تعبیر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لفظ نوکر معنی ہے، ان کی تعبیر نوکر تھی، لفظ نوکر معنی ہے، خادم معنی ہے، معنی اصل ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں ماضی کا معنی گزرا ہوا ہے، مستقبل کا معنی آنے والے زمانہ ہوتا ہے، تو ماضی اور مضارع کا معنی الگ الگ ہے۔ جب معنی الگ الگ ہے تو لفظوں میں بھی اختلاف ہو، ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے ساتھ اپوزٹ ہو، مخالف ہو، تو کیونکہ لفظ تابع یہ معنی ہیں اس لیے ان کو اصول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ نا۔ اور جن میں معنی تو مختلف ہے، ماضی کا معنی بتایا گزرا ہوا زمانہ، اور مستقبل کا معنی آنے والا زمانہ، معنی مختلف ہو، ٹھیک ہے، اور لفظ مختلف نہ ہو، ان کو فروع کے باب کہتے ہیں، جن میں معنی تو مختلف ہے لیکن لفظ مختلف نہیں ہے، تو ان کو کیا میرے عزیزوں کہتے ہیں؟ فروع کے باب کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنی تسلی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو اصول کے باب ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ مخالف ہوتی ہے، اور فروع کے باب ہوتے ہیں جن میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے ساتھ موافق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سوال کیا ہے کہ ان کو اصول کے باب اور ان کو فروع کے باب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عرض کیا ہے کہ ماضی کا معنی گزرا ہوا ہوتا ہے، مستقبل کا معنی آنے والا ہوتا ہے، جب معنی مختلف ہے تو لفظ بھی مختلف ہے، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ آغا مدرس افغانی فرماتے تھے کہ لفظ تابع یہ معنی ہے، لفظ نوکر ہے معنی کا، جب معنی مختلف ہے تو لفظ بھی اس کے پیچھے پیچھے مختلف ہے، تو ان کو اصول کہا جاتا ہے، اور اگر معنی تو مختلف ہے لیکن لفظ مختلف نہیں ہے تو ان کو فروع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ اب میں آپ کی خدمت میں یہ پڑھتا ہوں اور پھر ساتھ تمرین جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور حل کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق ثلاثی مجرد کے ابواب۔ فعل کا مضارع ان تین اوزان پر آ سکتا ہے، یفعل، 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 ٹھیک ہے۔ اور فعل کا مضارع دو اوزان پر آ سکتا ہے، یفعل، یفعل، اور فعل کا مضارع صرف یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ اس ترتیب کے پیش نظر فعل ثلاثی مجرد معلوم کی کیفیت یوں ہوگی۔ فعل کے مضارع جناب سنو، فعل یفعل، منع یمنع، فعل یفعل، ضرب یضرب، فعل یفعل، نصر ینصر۔ اب یہ فاعلہ کے مضارع چیک کرو۔ فاعل یفعل، سمع یسمع، فاعل یفعل، حسب یحسب، ٹھیک ہے۔ فاعل یفعل، کرم یکرم۔ تو یہ جی ٹوٹل 6 باب بن گئے۔ پھر ماضی مضارع کے ان اقسام میں ہر ایک کو باب کا نام دیا گیا ہے، اور اسی بنا پر فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ اب آگے جناب ان کی سوالات اور مشق ہیں، درس کیونکہ چھوٹا سا ہے، ساتھ اس کے تمرین ہم ساتھ ہی نہ حل کر لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں الگ نہیں کرتے ہیں اس کو۔
توجہ فرما رہے ہیں، سوالات اور مشق۔ فعل ثلاثی مجرد معلوم 6 ابواب رکھتا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد معلوم 6 ابواب رکھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب جی، ماضی مضارع ملیں تو ہر ایک کو باب کا نام دیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ماضی مضارع ملائیں تو باب بنتا ہے، تو ماضی مضارع ملانے سے جب باب بنتا ہے تو اس کے 6 گروہ بنے ہیں آقا جان، ماضی مضارع کے ساتھ ملا کر تقریباً 6 گروہ بن گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ ابھی آپ نے جانا اوپر والے درس میں جو بھی بیان کیا ہے کہ فعلا کے آگے آ رہے تھے 3 مضارع، فعلا کے 2 مضارع اور فعلا کا 1 مضارع۔ جب ایسا ہے تو 6 نہ بن گئے، 6 باب بن گئے ثلاثی مجرد کے۔ وہ یہ ہیں، میں عرض بھی کر دیتا ہوں، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو دوسرا باب، تیسرا باب جی فعلا یفعلو تیسرا باب، چوتھا جی فعلا یفعلو چوتھا، پانچواں جی فعلا یفعلو جی، اور چھٹا ہو جائے گا فعلا یفعلو۔ اگلا جی سوال پڑھتے ہیں، مندرجہ ذیل مصادر سے ماضی مضارع بنائیں۔ مندرجہ ذیل مصادر سے ماضی مضارع بنائیں۔ جو مصدریں آ رہی ہیں ان کا ماضی بھی بنانا ہے اور مضارع بھی بنانا ہے۔ عقل کا معنی کیا ہے جی؟ کھانا۔ باب تیسرا ہے جی، تیسرے باب سے عقل۔ اکلا یاکلو شہادت، حاضر ہونا، چوتھے باب سے بنانا ہے۔ شاہدہ یشہدو، ٹھیک ہو گیا۔ ضرب کا معنی ہے مارنا، دوسرے باب سے بنے گا۔ ضربا یضربو، رکوع جی مطلب ہے جھکنا، رکوع پہلے باب سے بنائیں۔ رکع یرکع او، ساما ساما بے چین ہونا، ناراحت ہونا، چوتھے باب سے۔ سائما یسعمو، سائما یسعمو۔ قتل قتل کرنا، تیسرے باب سے جی قتل یقتلو۔ تمام ہو گیا جی۔ اور قعود میرے خیال میں بچ گیا ہے، تو قعود کو دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ قعدا یقعدو، اسباب نمبر 3 سے قعدا یقعدو جناب علی۔ مندرجہ بالا کے ماضی اور مضارع کے صیغہ نمبر، یہی اوپر بیان ہوئے ہیں، عقل، شہادت، ضرب، انہی کے ماضی اور مضارع کے صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13، 14 کے معنی بیان کریں۔ اور فرمان آقا جان، انہی کے پہلا، چوتھا، 7، 13، 14 کے ماضی مضارع کے معنی بیان کرنے۔ اب جناب جی صیغہ نمبر 1 کے پہلے بیان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر مضارع کے جی، پہلے ماضی پھر مضارع۔ اکلا، اکلا پہلا صیغہ جی، معنی کیا جی؟ اکلا کا اس نے کھایا۔ اکلت چوتھا صیغہ جی، اس ایک عورت نے کھایا۔ اکلتا ساتواں صیغہ جی، تو ایک مرد نے کھایا۔ اکلتو 13واں نمبر صیغہ، اکلتو میں نے کھایا۔ اکلنا صیغہ نمبر 14، اکلنا ہم نے کھایا۔ یہ ماضی کے ہو گئے جی، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں ماضی کے بنا دیا۔ اب مضارع کے جی، یاکلو وہ کھاتا ہے، تاکلو وہ کھاتی ہے، تاکلو تو کھاتا ہے، آکلو میں کھاتا ہوں،
نأکلو ہم کھاتے ہیں، یہ میں نے اوپر سیغے کا نام نہیں لیا، یہ بے ترتیب ہے، یہ انہی سیغوں کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، پہلے کا، پھر چوتھے کا، پھر 7ویں کا، پھر 13ویں کا، پھر 14ویں کا، بار بار نہ کہتا ہوں پہلا چوتھا، یہ ترتیب رکھنی ہے آپ لوگوں نے۔ قعدہ جی آ گیا جی، اب آ گیا قعدہ، وہ بیٹھا، قعدت وہ بیٹھی، قعدتا تو بیٹھا، قعدتو میں بیٹھا، قعدنا ہم بیٹھے۔ اب جناب مضارع کے یہی سیغے، یقعدو وہ بیٹھتا ہے، تقعدو وہ بیٹھتی ہے، تقعدو تو بیٹھتا ہے، اقعدو میں بیٹھتا ہوں، نقعدو ہم بیٹھتے ہیں۔ شاہدہ والا معنی ابھی لے کے چلنا ہے، شاہدہ ماضی کا، شاہدہ وہ حاضر ہوا، شاہدت وہ حاضر ہوئی، شاہدتا تو حاضر ہوا، شہد تو میں حاضر ہوا، شہدنا ہم حاضر ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جی۔ اب مضارع کا جی، یشہدو وہ حاضر ہوتا ہے، تشہدو وہ حاضر ہوتی ہے، تشہدو تو حاضر ہوتا ہے، اشہدو میں حاضر ہوتا ہوں، نشہدو ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ضربا ماضی، ضربا اس ایک آدمی نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا۔ یضربو یا مضارع لے کر چلنا ہی نہیں سیکھوں گا، یضربو وہ مارتا ہے، تضربو وہ مارتی ہے، تضربو تو مارتا ہے، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ رکع جی ماضی، رکع کو لے کر چلیں یہی سیکھے، رکع اس نے رکوع کیا، رکعت اس عورت نے رکوع کیا، رکعتا تو ایک مرد نے رکوع کیا، رکعتو میں نے رکوع کیا، رکعنا ہم نے رکوع کیا۔ یرکعو یرکع او معنی کیا بنے گا جی، وہ رکوع کرتا ہے، ترکعو وہ رکوع کرتی ہے، ترکعو تو ایک آدمی رکوع کرتا ہے، ارکعو میں رکوع کرتا ہوں، نرکعو ہم رکوع کرتے ہیں۔ صائمہ ماضی، صائمہ والے سے، وہ ایک مرد بے چین ہوا، صائمتا وہ ایک عورت بے چین ہوئی، صائمتا تو ایک مرد بے چین ہوا، صائمتو میں بے چین ہوا، صائمنا ہم بے چین ہوئے۔ مضارع جی، یسعمو یسعمو وہ بے چین ہوتا ہے، تسعمو وہ بے چین ہوتی ہے، تسعمو تو بے چین ہوتا ہے، اسعمو میں بے چین ہوتا ہوں، نسعمو ہم بے چین ہوتے ہیں۔ اب قتلہ سے جناب چیک کرنا ہے، قتلہ اس نے قتل کیا، قتلت اس ایک عورت نے قتل کیا، قتلتا تو نے قتل کیا، قتلتو میں نے قتل کیا، قتلنا ہم نے قتل کیا۔ یقتلو وہ قتل کرتا ہے، مضارع لے کر چلیں، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، تقتلو تو قتل کرتی ہے، تقتلو تو ایک مرد قتل کرتا ہے، اقتلو میں قتل کرتا ہوں، نقتلو ہم قتل کرتے ہیں۔ یہ جناب علی ہو گیا۔ اب جی ایک آخری سوال ہے، سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل صیغوں کے ابواب معین کیجیے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل صیغوں کے ابواب معین کیجیے۔ توجہ جناب، جاء یجیء باب نمبر 2 ہے، فہم یفہم باب نمبر 4 بنتا ہے جی، سأل یسأل باب نمبر 1 ہے، عمل یعمل باب نمبر 4 ہے، حلم یحلم باب نمبر 6 ہے، ذہب یذہب باب نمبر 1 ہے، قتل یقتل باب نمبر 3 ہے، علم یعلم باب نمبر 4، حسن یحسن باب نمبر 6 ہے۔ خدا کا شکر ہے، الحمدللہ یہ درس ہمارا ثلاثی مجرد کے ابواب والا تمام ہوا۔ اس کے بعد اگلا درس ہم شروع کریں گے، اس درس کے ساتھ درس بھی ہو گیا اور ساتھ تمرین بھی ہو گئی، کیونکہ چھوٹا سا درس تھا، تمرین الگ نہیں کی ہے۔
موفق رہیں. سلامتی ہو آپ عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.